بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور خاص ہے، اور وہ موضوع ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کا گنبد خضرا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے، اور بلا شبہ ارب و نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند چنیدہ اور منتخب لوگوں کو ہی یہاں بلایا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرمانروا شاہ فیصل تھے کہ جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا، یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں موجود تبرکات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ ناظرین، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصویریں ملیں گی کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہے۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعتاً کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے، ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی ایک ڈاکومنٹری میں دیے ہیں، جس سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرمانروا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں، اور وہ تمام کے تمام مقفل، یعنی ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے۔ چنانچہ روضہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائض اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے
ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کی میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کی میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی، اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کی ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الحسن سمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ سمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواریں سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئی ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا،
میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی کہ وہ اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے ایثار کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجرہ میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والی قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپکاپی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔